أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. From all of you, the person who learns Quran and teaches is the best. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم اس سبق میں حرکات کو پڑھیں گے. اس سے پہلے میں نے آپ کو مفردات، مرکبات اور مقطعات پڑھا چکی ہوں. تو اگر تو آپ نے میری پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھیں تو کوشش کریں کہ پہلے وہ دیکھ لیں، اور اگر آپ نئے ہیں میرے اس ویڈیو چینل پہ تو آپ کو ویلکم کہتی ہوں. آپ دیکھیں یہ جو میں پڑھا چکی ہوں، آپ کوشش کریں کہ وہ ویڈیوز دیکھ لیں. اس کے بعد اس سبق کی طرف آئیں. صحیح، تو ہم شروع کرتے ہیں کہ دیکھیں حرکات. آج ہم کیا پڑھیں گے؟ حرکات. حرکات کا مطلب ہے زبر، زیر اور پیش. صحیح، زبر جو ہے وہ حرف کے اوپر آتی ہے، زیر جو ہے وہ حرف کے نیچے آتی ہے، اور پیش حرف کے اوپر مڑی ہوئی آتی ہے. صحیح، تو جن حروف کے اوپر حرکات آتی ہیں تو اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ متحرک. صحیح، جیسے ہم کہتے ہیں کہ تا متحرک ہے، مینز کہ تا کے اوپر یا زبر ہوگی یا زیر ہوگی یا پیش ہوگی، اسی لیے ہم نے اس کو کہا ہوگا کہ یہ متحرک ہے. تو ہم اس سبق میں زبر کو بھی پڑھیں گے، زیر کو بھی اور پیش کو بھی. صحیح. اچھا دیکھیں، پڑھانے کے بھی دو طریقے ہیں اور دونوں طریقوں سے میں آپ کو پڑھاؤں گی. ایک طریقہ ہوتا ہے اجرا اور دوسرا طریقہ کون سا ہوتا ہے؟ روانی. جس طریقے سے دونوں طریقوں سے میں آپ کو پڑھاتی ہوں، لیکن میں اس کا ڈفرینس آپ کو بتاتی ہوں. کہ دیکھیں، جیسے ہم یہ پڑھتے ہیں حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، عین زبر آ، عین زیر ای، عین پیش او. صحیح، تو یہ طریقہ جو میں پڑھا رہی ہوں وہ روانی سے پڑھا رہی ہوں. صحیح، اور جو دوسرا طریقہ ہے یعنی کہ اجرا کے ساتھ کیسے پڑھنا ہے تو وہ ہم ایسے پڑھتے ہیں ا ای او. صحیح، حمزہ جو ہوتا ہے، یہ میں آپ کو آگے بتاتی ہوں کہ الف جو ہوتا ہے وہ الف خالی آتا ہے. صحیح، اور تو اگر الف کے اوپر زبر آ جائے، زیر آ جائے یا پیش آ جائے تو وہ الف نہیں کہلاتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے. صحیح، تو آپ دیکھیں میں نے یہاں الف زبر تھی لیکن اس کو الف نہیں پڑھیں گے بلکہ حمزہ پڑھیں گی، کیونکہ یہ متحرک ہے، یعنی کہ اس کے اوپر زبر آ گئی ہے. تو زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، جو بھی ہو تو وہ حمزہ بن جاتی ہے. صحیح، اور حمزہ جو ہوتا ہے اس کو ہمیشہ کیا جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں، جیسے ا ای او. تو اب یہ دیکھیں ا ای او، ا ای او. صحیح، تو اس طریقے سے جو پڑھنا ہے وہ اجرا کہلاتا ہے. صحیح، تو دونوں طریقوں سے میں آپ کو پڑھاؤں گی. چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلا کیا ہے؟ سب سے پہلا ہے حمزہ زبر آ. صحیح، وہی بات کہ جو بھی بیان کی ہے کہ الف خالی، الف جو ہے وہ خالی ہوتا ہے. اگر الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتی ہے. صحیح، تو اسے الف نہیں کہیں گے. اچھا ایک اور بتاؤں آپ کو کہ جو زبر زیر پیش ہوتی ہے اس کو جلدی سے ادا کرتے ہیں. اگر تو ان کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے تو یہ کیا ہو جائیں گی؟ مجہول، یعنی پڑھنے کا غلط طریقہ. صحیح، تو اس لیے ہمیں کیا ہے کہ حرکات کو جلدی سے ادا کرنا ہے، یہ جو زبر زیر پیش کی ہیں. صحیح. اچھا اس کے علاوہ جو زبر ہوتی ہے اسے ہم عربی میں کیا کہتے ہیں؟ فتح. صحیح. اچھا زبر جو ہے اس کی آواز اوپر جائے گی اور تو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ زبر آ. صحیح. اس کے بعد کیا ہے؟
حمزہ زیر ای، صحیح، حمزہ زیر اے نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے؟ حمزہ زیر ای۔ زیر کی جو آواز ہے وہ نیچے جائے گی، زیر کی جو آواز ہے وہ نیچے جائے گی، اور عربی میں یہ جو زیر ہے اس کو کہتے ہیں کسرہ۔ اچھا، زیر کو معروف پڑھیں گے، مجہول سے بچیں گے۔ اچھا، آپ لوگوں میں سے کئی نہیں جانتے ہوں گے کہ معروف کیا ہے اور مجہول کیا ہے، تو میں واضح کروں کہ جو معروف ہوتا ہے وہ ایکٹیو اور جو مجہول ہوتا ہے وہ پیسیو، جو ہم انگلش میں ایکٹیو اور پیسیو پڑھتے ہیں، صحیح؟ یعنی جو معروف ہے وہ طریقہ جو وہ ایکوریٹ ہے، یعنی وہ صحیح طریقے سے پڑھنا۔ مجہول اس سینس میں آتا ہے کہ وہ غلط طریقے سے پڑھنا، صحیح؟ تو حمزہ زیر کو اے نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے؟ ای۔ تو اے پڑھنا جو ہے وہ کیا ہے؟ مجہول ہے، جبکہ ای صحیح طریقے سے پڑھنا کیا ہے؟ معروف ہے، صحیح؟ آپ کو واضح ہو گیا ہوگا۔ اسی طرح سے با زیر بے نہیں پڑھیں گے بلکہ با زیر بی، تا زیر تی، صحیح؟ آگے ہے پیش۔ اچھا، اس کی آواز کیا ہے؟ مڑی ہوئی، یعنی یہ اوپر کی طرف آتا ہے اور یہ جو ہے وہ مڑی ہوئی شکل ہوتی ہے اس کی، پیش کی۔ اور جب پیش ادا کرتے ہیں تو اس کی جو آواز ہے وہ آگے کو جاتی ہے، یعنی پیش ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کے جو کنارے ہیں وہ ملتے ہیں، اور اس طرح سے بھی ہے کہ ہونٹ گول کر کے پڑھتے ہیں، صحیح؟ جب پیش ادا کرنی ہو تو ہونٹوں کے کنارے آپس میں ملتے ہیں اور ہونٹ کو ذرا گول کر کے پڑھتے ہیں، اور اس پیش کو عربی میں ضمہ کہتے ہیں، صحیح؟ پیش کو عربی میں ضمہ کہتے ہیں۔ اب جیسے حمزہ پیش او، صحیح؟ او نہیں پڑھیں گے، حمزہ پیش او۔ چلیں اب اسی طرح سے آگے بھی ہم مزید پڑھتے ہیں تاکہ اس کی جو آئیڈینٹیفیکیشن، جو پہچان ہے وہ صحیح طرح سے آپ کو ہو جائے۔ تو ابھی تک ہم نے کیا پڑھا ہے؟ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، عین زبر آ، عین زیر ای، عین پیش او، حا زبر ہا، حا زیر حی، حا پیش ہو، غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، خا زبر خا، خا زیر خی، خا کھردری آواز، خا زیر خی، خا پیش خو، قاف زبر کا، قاف زیر کی، قاف پیش کو، کاف زبر کا، کاف زیر کی، کیف پیش کو، جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو۔ اچھا، بہت جھٹکا بھی نہیں دینا ان کو، لیکن اس طرح سے پڑھنا ہے روانی سے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، یا زبر یا، یا زیر یی، یا پیش یو، صحیح؟ صحیح، یہاں بھی دیکھیں یہ جو یا ہے یہ اس کو ای نہیں پڑھیں گے، یا زیر جو ہے اس کو ای نہیں پڑھیں گے بلکہ یی پڑھیں گے، صحیح؟ ضاد زبر زا، ضاد زیر زی، ضاد، ضاد پیش زو، لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، را زبر را، را کو موٹا پڑھیں گے، صحیح؟ را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، تا زبر تا۔ اب یہاں دیکھیں جو
تو ہے اس کو یا تو صرف تا بھی نہیں پڑھنا اور نہیں توا بھی نہیں پڑھنا، توا، بلکہ تو. صحیح. تو زبر تو، تو زیر تی. اچھا یہاں بھی دیکھیں، توی نہیں پڑھنا، یعنی گو ایسے نہیں پڑھنا، توی نہیں پڑھنا، بلکہ تو زیر تی. صحیح. تو پیش تو، دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو. تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو. اچھا یہاں دیکھیں، جو تا ہے اور جو تو ہے یہ دونوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. صحیح. آگے صاد زبر سو، صاد زیر سی، صاد پیش سو. صحیح. سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو. زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو. صحیح. زو زبر، یہ جو اردو میں ہم جسے زوئیں کہتے ہیں وہ پڑھیں. زو زبر زو، زو زیر زی، زو پیش زو. صحیح. اس طرح سے ان تمام کو ادا کرتے ہیں. آپ کو ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو کائنڈلی اس کو شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں. صحیح. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.